ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کی؟ جی السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین ایک بھائی سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ اسلام میں حلالہ کیوں جائز ہے؟ مطلب ایک بندہ ہے وہ ایک عورت کو طلاق دیتے ہیں، طلاق کے بعد وہ کیا یہ ضروری ہے کہ وہ تیسرے مرد سے شادی کرے اور شادی کے بعد پھر وہ آدمی اس عورت کو طلاق دے اور طلاق کے بعد پھر جس کے ساتھ مطلب شادی تھی پہلے والے کے ساتھ پھر بعد میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت اور ایک سمپل سا جواب ان کو دیتے ہیں کہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں بہت غلط بات ڈالی گئی ہے کہ طلاق کے بعد تھرڈ آپشن سے مطلب تیسرے بندے سے شادی کرنا ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو کیسا ہے آپ کو آج آئیے آپ کو ویڈیو دکھا دیتے ہیں، اس میں آپ بھی سن لیں، بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ Assalamu alaikum. My name is Dipan Chakravarti and I am a student as well. I am pursuing graduation and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? بھائی صاحب کا سوال تھا کہ ضروری کیوں ہے کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ طلاق ہو جاتا ہے تو اسے دوسرے سے تھرڈ پارٹی سے شادی کرنا ضروری کیوں ہے پہلے شوہر سے واپس کرنے کے لیے؟ یہ سوال ہے، سوال ابھی دوہرا ہے، جواب دے رہا ہوں میں۔ یہ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہوتا ہے اور اگر وہ پھر سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اس کو تیسرے سے شادی کرنا فرض ہے۔ قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے لے کے 242 تک طلاق کا پورا ڈیٹیل دیا گیا ہے، کس طریقے سے طلاق دیا جاتا ہے۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ آپس میں سمجھوتا ہونا چاہیے، نہیں ہوتا ہے تو گیٹ این آربیٹر، ایک بڑے کو بلاؤ، شوہر کی طرف سے بیوی کی طرف سے سمجھوتا کرو، نہیں ہوتا ہے تو طلاق بولنے کے بعد عدت کے 3 ماہ ہے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 کہ 3 ماہ، 3 مہینے، 3 menstrual cycle is the period of waiting عدت۔ 3 مہینے کے بعد the divorce is completed۔ لیکن 3 مہینے کے درمیان اگر میاں بیوی واپس میں رجوع ہونا چاہتے تو ہو سکتے، طلاق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر 3 مہینے تک رجوع نہیں ہوتے اور الگ ہو جاتے اور 1 سال بعد انہیں خیال آتا ہے ارے ہم نے غلط کیا، ہم پھر سے شادی کرنا چاہتے، تو قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 ڈو ناٹ پریونٹ دا وومن فرام میرنگ دا فارمر ہسبینڈ۔ آپ عورتوں کو اپنے پرانے شوہر سے شادی کرنے سے مت روکیے، تو وہ عورت پھر سے اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، لیکن نیا نکاح نیا مہر، نیو میرج نیو مہر۔ نو نو نو، واٹ یو آر سیئنگ از اے مسکنسیپشن، آئی کم ٹو اٹ۔ لوگ سمجھتے حلالہ کی ضرورت ہے، حلالہ جیسی کوئی چیز قرآن میں ہے نہیں، میں اس کے اوپر آؤں گا، لیکن پھر سے شادی کرنے کے بعد پھر سے ان لوگ زندگی بسر کرتے ہیں، 3-4 سال بعد پھر سے کچھ نا اتفاقی ہوتی ہے، پھر سے طلاق، وہی طریقے سے سمجھوتا کرو، بڑے کو لے کے آؤ، طلاق بولو، 3 ماہ رکو، پھر جاؤ، پھر سے 2 سال بعد یاد آتا ہے نہیں واپس سے رہیں گے، پھر سے شادی کر سکتے، پھر نکاح، پھر مہر، پھر سے جھگڑا ہوتا ہے، پھر تیسری بار اگر طلاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 230 میں کہتے کہ تیسری بار اگر طلاق دیں گے تو فائنل، اس کے بعد آپ پھر سے میاں بیوی نہیں بن، جب تک آپ تھرڈ کو نہیں میری کرے۔ اس میں کیوں؟ یہ شادی بیاہ گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے، بچپن میں گڈا گڈی کا کھیل میں شادی کرو پھر سے طلاق دو، ایک دن میں 10 بار شادی کر سکتے، برابر نا؟ یہ زندگی گڈا گڈی کا کھیل تھوڑی ہے، 3 مہینے لگتا ہے طلاق کے لیے، اتنا ٹائم لگتا ہے، پرائیویٹ میٹنگ، پھر بڑے لوگ سے میٹنگ، پھر 3 ماہ، پھر جڑو پیار سے، ایک دوسرے پہ کیچڑ مت اچھالو، پھر شادی کرو۔ میں نے میری زندگی میں کس کو بھی نہیں دیکھا جو صحیح طریقے سے تیسری بار طلاق ہوا، میں دیکھا نہیں ابھی تک کہ 1 بار ہوا دیکھا ہوگا، 2 بار، تیسری بار تو دیکھا ہی نہیں میں۔ یہ اگر آپ گڈا گڈی کا کھیل کرتے تو پھر 1 بار آپ نے ریجیکٹ کیا، 2 بار ریجیکٹ کیا، 3rd بار فائنل، پھر آپ دوسرے سے شادی کرو۔ آپ پلان نہیں کر سکتے، آپ دوسرے سے شادی کرو اور رو، اور پھر پتہ لگا آپ کو میں پہلے شوہر سے ناراض تھی، صرف دن میں 6 گھنٹہ دیتے تھے، یہ نیا شوہر تو 2 گھنٹہ دیتا ہے، تو پہلا والا اچھا،
नो दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना। तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, वो बीवी कहेंगी, मालूम पड़ा का नया शोहर तो पुराने वाले से बदतर है, आप समझ रहे ना। और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना। ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूँ मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते हैं। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते हैं, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापस जा सकते, आप समझे ना। तो ये जो है ज़रूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मजहब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो देखा है, वीडियो में डॉक्टर साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो हलाला के बारे में, कई लोग होते हैं इनको मतलब इनके हलाला के बारे में इनको मालूम नहीं होता, तो इस वीडियो में डॉक्टर साहब ने बहुत क्लियर कट बता दिया कि अगर आप मतलब पहले एक तलाक देते हुए एक औरत को, तो 3 महीने तक मतलब जो है इद्दत है वो पूरा करने के बाद आप उसके साथ दोबारा निकाह पढ़ सकते हो। मतलब उसको निकाह दूसरे आपने लाजमी निकाह नए निकाह नया महर। अभी अगर इसके बाद दूसरी मर्तबा सबसे पहले तो आपने ऐसा करना है कि निकाह की ज़रूरत ही ना पड़े, तलाक की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर इस तरह कोई मसला आता है तो सबसे पहले गवाह मतलब एक मर्द की तरफ से और औरत की तरफ से आना चाहिए, ताकि वो आपस में जो मसले मसाइल वो हल कर सके। अगर इस तरह ना हो सके, तलाक हो जाए, तो 3 महीने तक इंतज़ार करना पड़ता है इद्दत पूरे करने। इद्दत के बाद आप जो है ना उसके साथ फिर दोबारा निकाह नया निकाह नई जो है ना जो होती है